لیکن اللہ نے 1500 سال پہلے جو قانون اتار دیا اور بتا دیا کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اب اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اس ہستی نے بنایا ہے جو ہماری ضرورتوں کو، ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور جب تک قانون شکنی کرنے والے کے لیے سزا مقرر نہیں کی جائے گی، اس وقت تک قانون پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا۔ اب وہ سزا کیسے ملے گی؟ ہمیں بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، یہاں تمہیں چھوٹ ہے، جو چاہو کرو، لیکن پھر دارالجزا آ جائے گا، وہاں امتحان کا ان پیرنٹس کے لیے، انسان کے اعمال پر نگہداشت کے لیے کہ بے مہار نہ ہو جائے، بے لگام نہ ہو جائے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے قانون کا احترام کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو سزا بھگتنے کا پہلے بتا دیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اگر کوئی اللہ کی حکم کے خلاف کام کرے تو اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو یہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، پھر گناہ بھی اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، پھر ثواب بھی اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر جو کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے پھر اس پر ہمیں کیوں سزا دی جاتی ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، مشیت اور چیز ہے اور ارادہ اور چیز ہے۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے ہم نیکی کریں، وہ چاہتا ہے ہم سیدھے راستے پہ چلیں، لیکن اس نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ بس ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے زبردستی۔ اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے فرشتے نیکی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نیکی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اجر ملتا ہے؟ اجر تو نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ثواب عذاب کی کیفیت نہیں ہے، اس لیے کہ اجر تو اسے ملے گا نا جو اپنی مرضی سے نیکی کرے گا، جس سے پکڑ کے نیکی کروا دی جائے زبردستی، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ حضرات مکرم، مثال نہیں دیتا، بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ ایک فرض کیجئے اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اب ظاہر ہے آپ اگر دیانتدار استاد ہیں تو آپ بچوں کو علم دیتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے بچے علم حاصل کر کے وہ ترقی کریں اور ملک و قوم کی بھی ترقی کا سبب بنے۔ اب وہ سارا سال پڑھاتا رہا، محنت کرتا رہا، اب امتحان کا موقع آیا، اب امتحان جب آپ دے رہے ہیں، پرچہ دے رہے ہیں، اب آپ اگر کوئی سوال غلط کر رہے ہیں تو کیا اس وقت وہ ٹیچر آپ کو بتائے گا؟ اس وقت نہیں بتائے گا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں کہ آپ غلطی کریں، آپ کو پہلے پڑھاتا رہا ہے، وہ سکھاتا رہا ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہا ہے، صحیح غلط میں امتیاز قائم کراتا رہا ہے، لیکن اب چونکہ آپ امتحان دے رہے ہیں نا تو اب وہ درمیان میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، وہ اس نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تم جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھگت لو گے۔ اللہ نے بھی تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے تمہارے لیے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، صحیح غلط کا شعور دیا ہے، جائز ناجائز کی تمیز عطا فرمائی ہے، حلال حرام کے راستوں کو متعین کر دیا ہے، اور اب تم امتحان دے رہے ہو۔ اب اگر امتحان میں غلطی کرو گے تو ٹھیک ہے، پھر نتیجہ بھگت لو گے۔ حضرات مکرم، دراصل یہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی عزیز کی یاد ہو، ایصال ثواب کی محفل ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے جوش خطابت کا مظاہرہ کریں اور واہ واہ کے ڈونگرے برسے جائیں اور جناب نعروں کے ہجوم میں آپ تقریر ختم کریں۔ یہ موقع ہوتا ہے کچھ واعظ و نصیحت کا۔ دیکھیے، آپ اگر کوئی مشین بھی خرید کے لائیں بازار سے تو اگر کوئی مشین سمپل ہو، زیادہ پیچیدہ نہ ہو تو دکاندار خود ہی بتا دیتا ہے یہ کس طرح چلانی ہے۔ اگر ذرا کمپلیکیٹڈ ہو، ذرا پیچیدہ ہو تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ، ایک تحریری کتابچہ ملتا ہے جس میں ڈائریکشنز، ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ مشین کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بہت قیمتی مشین ہوتی ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت نفیس، بہت اعلیٰ، بہت نازک، تو اس کی کمپنی والے ایسا کرتے ہیں کہ جہاں وہ مشین بیچتے ہیں تو چونکہ بہت قیمتی ہے اور بہت نفیس ہے
تو اس کی تحریری ہدایات تو ہوتی ہیں، ساتھ ہی کمپنی کا کوئی بندہ جا کے، آپریٹر جا کے مشین انسٹال کر کے لگا کے آتا ہے اور بتا کے چلا کے دکھا کے آتا ہے مشین اس طرح چلانی ہے، ذرا خیال رکھنا کوئی گڑبڑ کی تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس کی صنعت کا، اس کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ تو اس اعلیٰ اور نفیس مشین کے لیے ہمیں تحریری ہدایت نامہ بھی دے دیا گیا جسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ نے پھر ایک ہستی کو بھی بھیج دیا جس نے عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ زندگی اس طرح گزارنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، امت مصطفیٰ۔ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر ہم اس سے لاپرواہی کریں تو پھر قصور ہمارا ہے۔ اب جب موت کا ذکر ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا ذکر ہو، ایصال ثواب کا ذکر ہو، تو ظاہر نصیحت کی جائے گی کہ یارو دنیا سے تو تمہیں بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ کون ہے جو ہمیشہ رہے گا؟ یہاں پر ہم مال کماتے ہیں، عالیشان مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ وہ مجھے حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ یاد آیا۔ میں اس کی روایت کی صحت کی طرف نہیں جاتا، نصیحت کے لیے تو فرضی کہانیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اور چونکہ وہ وقت ایسا تھا جب لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، 900 سال، 1000 سال، 1200 سال عام طور پر عمر ہوتی تھی لوگوں کی۔ تو عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرے ساتھ عجیب مسئلہ ہے، میرا جو بچے ہوتے ہیں نا تو 100 سال کے، 125 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں، کوئی بڑی عمر تک ہی نہیں پہنچتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی تو کہتی ہے تیرا کوئی بچہ 100 سوا 100 سال سے اوپر کا نہیں ہوتا، اور وہ بچپن میں ہی ایک طرح سے مر جاتے ہیں، تو کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کسی کی عمر 100 سال، سوا 100 سال ہوگی تو وہ بڑا عمر رسیدہ، بڑا بزرگ، بڑا ضعیف، بڑی لمبی عمر والا گنا جائے گا۔ عورت بڑی حیران ہوئی، اچھا کسی کی اگر 100 سال عمر ہوگی وہ بڑا بوڑھا گنا جائے گا، بڑا ضعیف العمر، اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی پھر اتنی تھوڑی سی عمر کے لیے پھر لوگ کیسے زندگی گزاریں گے؟ وہ پھر مکان بھی نہیں بنایا کریں گے، یوں ہی ٹر پھر کے زندگی گزار دیا کریں گے۔ یہ اتنی تھوڑی زندگی کے لیے کوئی کیا تردد کرے گا، کیا کوشش کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی عمریں تو تم سے اتنی کم ہوں گی، لیکن ان کے مکان پختگی میں تمہارے مکانوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ یارو وہ وقت ہے نا جناب محترم، یہ ہمیں سوچنا ہے، جہاں ہم بہت محدود مدت کے لیے آئے ہیں اس میں راحت و آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کسی گاؤں میں بجلی نہیں ہے تو وہاں کے لوگ دوڑے پھر رہے ہیں، جناب وہ سیاستدانوں کی منت سماجت، جوتیاں کھس جاتی ہیں، صحیح ہوا، اتنے جھگے ہیں، اتنے مکان ہیں، وہاں پر تو بجلی ہونی چاہیے۔ پھر بجلی آ جاتی ہے، پھر فکر میں ہوتے ہیں فون بھی پہنچ جائے، ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، بات آگے بڑھانے سے پہلے گزارش، تقریر میری پتہ نہیں آپ کو یاد رہے نہ رہے، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی نشانی یہ ماہنامہ السعید کی تازہ شمارہ موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہیں تو حاضر۔ حضرات مکرم، ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اور یہ میرا حکم تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں اگر کوئی رشوت لے رہا ہوتا تھا نا، اس کو کوئی ٹوک دیتا تھا اللہ کا خوف کرو، حرام نہ کھاؤ، یا تو وہ باز آ جاتا تھا، یا اگر رشوت لیتا بھی تھا تو شرمندہ ہو کے، کیا کرے مجبوری ہے، گزارا نہیں ہوتا، شرمندہ ہو کے لیتا تھا۔ آج کل حالات ایسے بدل گئے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کر کے ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جائیں، بھائی خدا کا خوف کرو، رشوت نہ لو، حرام نہ کھاؤ۔ آپ تو ایک جملہ بول کے چپ ہو گئے، آگے وہ بات شروع کر دیتا ہے۔
وہ تقریر شروع کر دیتا ہے، اچھا جی ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، ہم حرام نہ کھائیں، ہم رشوت نہ لیں، ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں. ہمارا دل نہیں ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارا جی نہیں چاہتا ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، وہ اچھا کھانا کھائیں، وہ اچھے کپڑے پہنیں، وہ اچھے مکانوں میں رہیں. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ روتا ہوا دیکھیں، وہ سسکتا ہوا دیکھیں، وہ تڑپتا ہوا دیکھیں، وہ ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہیں. نصیحت کرنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے درمیان میں، بلکہ بسا اوقات جو کمزور دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ قائل بھی ہونے لگتے ہیں، ہاں یار بندہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن ذرا میں ایک بات کرتا چلوں، خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ بہت سخت بیمار ہو جائے، آپ لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کہے کہ رپورٹس وغیرہ کرائے، دیکھے اور کہے کہ دیکھو بچے کو یہ پیٹ کی، آنتوں کی، معدے کی تکلیف ہو گئی ہے. میں تمہیں جیسے ٹائیفائڈ کے اندر اگر بگڑ جائے تو معدہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس میں ذرا سی ثقیل چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو وہ کہے کہ دیکھو میں دوا تو لکھ کے دے رہا ہوں، علاج تو کرو، لیکن پرہیز بہت ضروری ہے. اگر ذرا ثقیل چیز دی تو میرا ذمہ نہیں ہے، بچے کی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، پھر میرا کوئی ذمہ نہیں. بچے کو علاج کراؤ لیکن دودھ ڈبل روٹی کھلاؤ، بہت ہوا تو شوربہ چپاتی، اس سے آگے جاؤ گے تو تمہارا ذمہ. اب آپ بچے ڈاکٹر سے ہدایات لے کے واپس آئے، علاج شروع کیا، پرہیز بھی شروع کیا. اب 2 4 5 7 دن گزرے، وہ بچہ روز دودھ ڈبل روٹی، روز شوربہ چپاتی. اب ہم کہاں تک یہ برداشت کریں؟ اس کا بھی دل اکتا گیا. ہمارا عالم تو یہ ہے کہ من و سلوا اتر رہا ہو تو دل بھر جاتا ہے اور لہسن پیاز مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے بچے کا دل بھی بھر گیا. اب اس نے ضد کی نہیں، ابو میں نہیں کھا رہا یہ دودھ ڈبل روٹی، ذرا پلیز مجھے بازار سے کوئی سبزی لا دیں، وہ کوئی پیس لا دیں، کوئی بروس لا دیں، اور کچھ نہیں تو آلو بھی چھولے لا دیں، میں یہ دودھ ڈبل روٹی شوربہ چپاتی نہیں کھاتا. اب بچے نے فرمائش کیا کہ آپ اس کی فرمائش پوری کریں گے؟ نہیں. اس کو سمجھائیں کہ بیٹے جب صحت یاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر یہ چیزیں کھا لینا. ابھی ڈاکٹر نے بہت سختی سے منع کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ چیز بالکل کھانے کی نہیں. بچہ سوچے کہ ابو ویسے تو میری فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں، اب شاید مجھ سے فرمائش کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہوگی. اس نے پھر رونا شروع کیا، چیخنا چلانا، ایڑیاں رگڑنا، رونا دھونا. نہیں ابو میں نے یہ نہیں کھانا. کیا پھر اس کی فرمائش پوری کر دیں گے؟ پھر بھی نہیں کریں گے. اگر وہ نہ سمجھا تو ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے کہ اگر نہیں کھانا تو نہ کھا، بے شک تیرے لیے فاقہ کرنا بہتر ہے یہ چیزیں کھانے سے. یہ دودھ ڈبل روٹی رکھی ہے، اگر بھوک لگے تو کھا لینا، لیکن یہ کہ میں کوئی اور چیز نہیں دے رہا. یارو ذرا سوچو، ڈاکٹر نے کہا یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ مہلک ہے، یہ چیز نہیں کھلانی. بچہ روتا ہے پھر بھی نہیں کھلاتے، ضد کرتا ہے پھر بھی نہیں کھلاتے. اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ چیزیں مہلک ہیں، یہ نقصان دہ ہے، یہ نہیں کھلانی، یہ نہیں کھانی. اب بہانے بناتے ہو جی بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا. ارے ڈاکٹر نے نصیحت کی تھی تو اس وقت تو بچوں کا رونا دیکھا جاتا تھا، اللہ کے فرمان کے بعد نہیں دیکھا جاتا. یعنی اللہ کے فرمان پر اتنا یقین بھی نہیں ہے جتنا ڈاکٹر کی نصیحت پہ ہوتا ہے. یہ تو یار ایمان کی، یقین کی کمزوری کی بات ہے. یہ کمزوری کیوں ہے؟ آپ دیکھیے دوسری جگہ بھی یہ کمزوری نظر آتی ہے. چولہا جل رہا ہو، کوئی کہے اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں ڈالے گا. لیکن جہنم کی فکر بھی نہیں کرتے. چولہے کی آگ سے بچ رہے ہیں، جہنم کی